إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عظمت و جلال خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. بعدہ بے شمار درود و سلام ہوں
اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے ایک عظیم نعمت اسلام سے نوازا ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ حتی الامکان اس کے طریقے پر، اس کی اطاعت پر، اس کی فرما برداری پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بسا اوقات ہماری زندگی کے لیل و نہار، روزمرہ کی زندگی، ہمارے شب و روز کا روٹین کچھ ایسا لگتا ہے کہ قرآن نے، حدیث نے جو بات بتلائی، جو فوائد ذکر کیے، اس سے تھوڑا الگ لگتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن کی اطاعت کر رہے ہیں، حدیث کو فالو کر رہے ہیں، اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ ایسا تضاد نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن اور حدیث اپنی جگہ پہ صحیح ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم اس کی اطاعت میں، اس پر چلنے میں کہیں کوتاہی کر رہے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیے، آج کے ماحول میں، آج اس دوڑ بھاگ کی زندگی میں بہت سارے لوگ ہیں جو بے چینی کا شکار ہیں. کوئی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہوتا ہے، کوئی نیند کی دوائیں لے رہا ہوتا ہے، کوئی سکون کے لیے مارا پھرتا ہے، حتیٰ کہ سکون اور اطمینان کے لیے کوئی پکنک پہ جاتا ہے، کوئی کہیں اور کا ٹور کرتا ہے، کوئی کہیں اور سیر و تفریح کی جگہوں پہ جاتا ہے، کہتے تھوڑا سکون ہو جائے. لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے. پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے. کیوں؟ سکون کہاں ملے گا؟ سکون کیسے ملے گا؟ تو آئیے اس مختصر وقت میں قرآن کے حوالے سے 3 نکات کو ہم دیکھتے ہیں جہاں سے ہم کو سکون مل سکتا ہے، لیکن اس میں ہمارا عمل غلط ہونے کی وجہ سے ہم سکون سے محروم رہتے ہیں. بے چینی، بے سکونی ہماری زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے. تو سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے رات کو سکون کا باعث بنایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ، تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو، رات میں تم سکون پاؤ. والنہار مبصرا، اور رات دن کو روشن بنایا، دن کو روشن بنایا، دکھتا ہوا بنائے. دن میں ساری چیزیں روشن ہوتی ہیں، دکھ رہی ہوتی ہیں. اور پھر آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، کہ ان دونوں میں، رات کو پرسکون بنانے، دن کو روشن بنانے میں، اس میں نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ لقوم یسمعون، جو سنتے ہیں، سننے والے لوگوں کے لیے. یعنی اللہ کے احکام کو جو سنتے ہیں، اللہ کے احکام کو جو مانتے ہیں، سماع قبول سے اس کو سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن رحمتہ، یہ اللہ کی رحمت میں سے، جعل لکم اللیل والنہار، کہ اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا. یعنی رات اور دن کو بنانا اللہ نے رحمت قرار دیا.
کہ اللہ نے تمہارے لیے اپنی رحمت میں سے ایک رحم یہ کیا کہ تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو اور دن میں اس کے فضل کو، فضل یعنی روزیوں کو تلاش کرو، اللہ کی دی ہوئی روزیوں کو تلاش کرو، اللہ نے جو تمہارے نصیب اور مقدر میں لکھا ہے اس کو ڈھونڈو۔ اور پہلے رحمت کا ذکر کیا، وَمِن رَحْمَتِهِ، یعنی رات اور دن کا بنانا یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے۔ اور آیت کے آخری ٹکڑے پہ کہا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اللہ نے اس لیے نظام بنایا تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو، اس اللہ کا شکر کرو۔ اور تیسری آیت میں اللہ نے کہا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، دن کو روشن بنایا، اور کہا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ لوگوں پہ فضل کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ رات اور دن بنا کر کے اللہ نے لوگوں پہ فضل کیا ہے، مہربانی کیا ہے، احسان کیا ہے کہ رات اور دن دونوں کے نظام کو بنا دیا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اللہ نے خود کہا لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تین آیتیں، تینوں آیتوں میں اللہ نے کیا کہا کہ رات سکون کے لیے، اطمینان کے لیے۔ ایک میں رات کو سکون بنانے کے بارے میں کہا کہ یہ نشانی ہے سننے والے لوگوں کی، ایک میں کہا کہ یہ نظام اس لیے بنایا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور ایک میں کہا کہ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ شکر کس کو کہتے ہیں۔ ہم شکر کا معنی یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر، الحمدللہ، شکر للہ، یہ شکر ہے۔ تو ہے، یہ بھی شکر ہے، انکار نہیں، یہ بھی شکر ہے، لیکن کمپلیٹ مکمل شکر کیا ہے کہ اللہ نے جو نعمت ادا ہو جائے گا، لیکن کمپلیٹ اور مکمل نہیں۔ مکمل شکر تبھی ہوگا جب نعمتوں کو اسی طرح استعمال کریں گے۔ اللہ نے کہا یہ رات اور دن کا بنانا تاکہ تم شکر کرو، دوسری آیت میں کہا بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں، اکثر ناشکرے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر شکر نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا شمار کس میں، شکر کرنے والوں میں یا ناشکروں میں؟ جس کی بنیاد پہ ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے رات میں، رات کو اللہ نے ہماری زندگی کے سکون کے لیے بنایا تھا، لیکن ہمیں سکون نہیں مل رہا ہے۔ کیوں؟ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا شام ہوتے ہی ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اپنے بستر پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا رات کو استعمال کرنے کا ہمارا یہی روٹین ہے؟ یا رات کو دوستوں کے محفلوں میں بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، چوراہوں پہ بیٹھ کر، نوجوان نسل بائک لے کر کے روڈوں پہ دوڑ کر، یا موبائل لے کر کے گیم کھیل کر کے، یوٹیوب چلا کر کے، فیس بک پہ ایکٹیو ہو کر کے، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو کر کے رات گزارتے ہیں؟ ہم اپنے گریبان میں جائیں، کیا طریقہ ہے اس رات کو استعمال کرنے کا؟ رات کی روٹین ہماری کیا ہے؟ آج اگر ہمارے موبائل کو چیک کیا جائے، دیکھا جائے، تو ہمارا موبائل 2 بجے 3 بجے رات تک ایکٹیو رہتا ہے، 2-3 بجے رات تک ہم سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں، 2-3 بجے رات تک کے ہم یوٹیوب پہ رہتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ 5 بجے 4 بجے سوتے ہیں۔ ایسے بھی نوجوان ہیں، پھر کہتے ہیں سکون نہیں مل رہا، بہت بے چینی رہتی ہے، ڈپریشن رہتا ہے۔ کیسے نہ رہے؟ ہم رات کو گپیں لڑائیں گے،
ہم رات کو اللہ کے رسول کی اور قرآن کی مخالفت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے، ناپسند کرتے تھے، اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ صرف 3 لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا کہ عشاء کے بعد بات کر سکتے ہیں۔ آج عشاء کی نماز کتنے بجے ہوتی؟ 9، 9:15، 9:30، حد ہو گیا، اس سے زیادہ نہیں جاتا، 9:30 حد ہو جاتی ہے، اور باقی موسم میں تو 8:30، 8:15 بجے بھی ہو جاتی ہے۔ 9:30 بجے جب دن بڑا ہوتا ہے تو یہ لاسٹ ہے، ہم عشاء کی نماز 9:30 بجے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور سوتے کب ہیں؟ ہماری دکان کب بند ہوتی ہے؟ ہمارا کاروبار کب بند ہوتا ہے؟ 11 بجے، 12 بجے سوتے ہیں، 1 بجے، 1:30 بجے، پھر کہتے ہیں سکون نہیں۔ اللہ کے رسول کی مخالفت کریں گے سکون ملے گا؟ اللہ کے رسول عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ 3 لوگوں کے لیے اجازت دی کہ 3 لوگ عشاء کے بعد بات کر سکتے ہیں، بس، باقی کوئی نہیں۔ عشاء کی نماز پڑھے، بستر سو جاؤ، اس میں بہت سارے فوائد ہیں، وقت زیادہ ہو جائے گا، بہت فوائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو، کن کو اجازت دی؟ عشاء کے بعد بات کر سکتے ہیں میاں بیوی، وہ آپس میں عشاء کے بعد بات کر سکتے ہیں، جاگ سکتے ہیں، یا میاں بیوی کے پرسنل جو معاملات ہیں وہ سب۔ اور دوسرا، مہمان آیا ہو، کوئی مہمان آیا ہے، عشاء کے بعد آپ اس سے کچھ گفتگو کر سکتے ہیں، کچھ تبادلے خیال کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا، تعلیم اور تعلم کے لیے، تعلیم اور تعلم یعنی علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے، درس و تدریس ہو رہی ہے اس کے لیے، کہ آپ عشاء کے بعد کچھ پڑھائیے یا پڑھیے، کچھ سیکھیے یا سکھائیے۔ تو درس و تدریس کے لیے، تعلیم اور تعلم کے لیے عشاء کے بعد بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 3 لوگ، ان 3 لوگوں کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے، 3 کو اجازت دیتے تھے، بس۔ اب جب ہم پوری رات رسول کی حدیث کی مخالفت کریں گے، 2 3 بجے تک رات بیکار محفلوں میں بیٹھ کر کے گزاریں گے، تو ہماری زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بیویوں کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے، تمہارے ہی نفس سے بیویاں بنایا، جوڑا بنایا، اس لیے کہ عورت کی پیدائش مرد کے ذریعہ ہوتی ہے۔ چاہے عام عورتوں کو لے لو، اور یا پہلی عورت حوا علیہ السلام کو لے لو۔ حوا علیہ السلام کہاں سے پیدا کی گئی؟ آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے، یہ پسلی کی جو ہڈی ہوتی ہے اس سے پیدا کی گئی، اور اسی کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ پسلی کی ہڈیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، یہ عورت بھی ٹیڑھی رہے گی، اور سب سے ٹیڑھی ہڈی ہے اوپر والی، جس کو محصولی کہتے ہیں، یہ ہڈی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، عورت بھی ٹیڑھی رہے گی۔ جس طرح یہ ہڈیاں ٹیڑھی ہیں لیکن کتنے کام کی ہیں، ہمارا دل ہے، کلیجہ ہے، پھیپھڑا ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر محفوظ ہیں۔ اسی طرح سے عورت ٹیڑھی رہے گی، ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ، اگر سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، توڑ دو گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا توڑ دینا طلاق دے دینا۔ مطلب کیا ہوا کہ 100% عورت کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، یہ گمان مت کیجیے، وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن رہے گا ہی رہے گا۔ 100% اگر آپ سیدھا کرنے جائیں گے طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ 2 4 10% 20% ٹیڑھا رہنے دیجئے، اور اسی سے اس کو سمجھا کر کے، پھسلا کر کے، بہلا کر کے اس سے اپنا کام نکالتے ہیں۔ اور ایک چیز اور آزمائے ہوں گے آپ لوگ، تو ہم سے زیادہ عمر میں ہیں ماشاءاللہ، کہ آزما کے دیکھیے کہ عورتوں کا ذہن چھوٹے بچوں جیسا ہوتا ہے۔ آپ کوئی کام پھسلا کے کریں گے، بڑی خوشی کے ساتھ کریں گے،
اور وہی کام ڈانٹ کے کریں گے، بچوں کی طرح ضد کریں گے۔ تو وہی اللہ کے رسول نے کہا ٹیڑھا رہنے دیجئے، ان کو پھسلا کر کے بہلا کر کے ان سے کام نکالیے اور انہیں سیدھا کرنے کی کوشش مت کیجیے، 100% کبھی سیدھے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے ان عورتوں کو، بیویوں کو ہمارے لیے سکون کا باعث بنایا۔ کہا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو، اس کی طرف اطمینان حاصل کرو۔ اب اطمینان اور سکون کا ذریعہ اللہ نے بیویوں کو بنایا، اور یہ بیویاں آج ہمارے لیے کتنی مصیبت بنی ہوئی ہے اور کتنی تکلیف کا باعث بنی ہوئی ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کا یہی رونا ہے کہ گھر جاؤ کنٹال آتا ہے اور رات کو جائیں گے بس سو جائیں گے سیدھا بستر، گھر میں رکنا گزارا نہیں ہے، کچ کچ لگی رہتے، یہ لگا رہتا وہ لگا رہتا، کہ کیوں؟ جبکہ اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عورت کو خیر متاع دنیا کہا تھا۔ بات لمبی ہوگی لیکن اشارہ کرتے چلتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کیا کہ دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے، کھیل کود اور تماشا ہے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے بارے میں جو اللہ نے آیت نازل کی ہم نے سن لیا، ہم نے اس کو دیکھ لیا، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا جمع کرنے کا کیا مطلب رہ گیا؟ دنیا ہم کیوں جمع کرنے چلیں؟ لہذا ہم کس چیز کے پیچھے بھاگیں؟ کون سی چیز حاصل کریں؟ کون سی چیز جمع کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی جمع کرو، نیک بیوی حاصل کرو۔ اور المرأۃ الصالحہ کے بارے میں دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یعنی دنیا کی تمام چیزوں میں، جو دنیا میں پیسہ دولت جو بھی چیزیں ہیں جس کو آدمی استعمال کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، ان میں سب سے بہتر فائدہ اٹھانے کی چیز نیک اور صالح بیوی۔ جب اس صالح اور نیک بیوی جو ہماری سکون کا باعث ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو، وہ سکون جب لینے کی باری آئی، اس سکون کو گھر میں لانے کی جب باری آئی، اس سکون کو چوائس کرنے کی جب باری آئی، تو ہم نے وہ دیکھا جو دنیا اپنی نظروں سے دیکھتی ہے کہ گوری چٹی خوبصورت ہونی چاہیے، بڑے خاندان بڑے گھرانے کی ہونی چاہیے، بڑے عہدے اور منصب کی ہونی چاہیے، اور دنیا بھر کی چیزیں دیکھا، اگر نہیں دیکھا تو صرف ایک چیز، دینداری کو نہیں دیکھا، اس کے صالحیت کو نہیں دیکھا، صالح چوائز نہیں کیا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، یہ خیر متاع دنیا، دنیا کی تمام چیزوں میں بہتر چیز صالح نیک بیوی ہے۔ جب اس سکون کی چیز کو ہم نے چوائس کیا تو صالحیت کو نہیں دیکھا، لہذا آج بیوی ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں۔ تو سب سے پہلے صالحیت کو چوائس کیجیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث جھوٹی کبھی نہیں ہو سکتی۔ آج میاں بیوی پہ دیکھیں کتنے چٹکلے بنے ہیں اور ایسا لگتا ہے ایک مذاق ہے بیوی، حالانکہ یہ اتنا مقدس رشتہ ہے، اور اتنا مقدس رشتہ کہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، رسول نے کہا خیر متاع دنیا، لیکن آج اس کو چٹکلا بنا لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صالحیت کو ہم نے ترجیح دی، صالحیت کو، نیک اور تقوی و پرہیزگاری کو ترجیح دے کر کے اگر اس کو لائے ہوتے گھر میں اور اس کے تقوی و پرہیزگاری کو دیکھتے ہوئے تھے، خوبصورتی کو، مال کو، جہیز کو اور دیگر چیزوں کو نہ دیکھے ہوتے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اس کی طرف تمہیں سکون ملتا۔ تیسری چیز کہ گھر ہمارے لیے سکون ہے، گھر سکون کا باعث۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ الذی جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون اور اطمینان بنایا، تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون اور اطمینان کا باعث بنایا، ذریعہ بنایا، گھروں میں رہ کر کے سکون حاصل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ اپنا فارغ وقت گھروں میں گزارو. خالی وقت ہم ہوٹلوں میں گزارتے ہیں، خالی وقت دوستوں میں گزارتے ہیں، خالی وقت چوراہوں پہ گزارتے ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا خالی وقت گھروں میں گزارو. اور جب گھروں میں گزارو گے تو ایک تو سکون کی جگہ پہ ہو، اور دوسرے بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری گناہوں سے محفوظ رہو. تو تمہیں اپنا وقت گھروں میں گزارنا ہے. اب یہ 3 نکات پہ ہم غور کریں کہ پہلا، رات کو ہم غلط استعمال کرتے، دوسرا سکون کا جو ذریعہ بیوی تھی اس کو ہم نے غلط چوائس کیا، اور تیسرا گھر جو ہمارے سکون کا ذریعہ تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی روزیوں کو لکھ دیا ہے، ہر ایک کی روزیوں کو اللہ نے لکھ دیا ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب آدمی جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہوا، اور یہ کب لکھا گیا؟ جب پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے تھے، روح پھونکی گئی تھی تبھی. جتنا لکھ دیا گیا اس سے 1 آنا زیادہ یا کم نہیں ہو سکتا. اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے اس کی بھی وضاحت کیا کہ جتنا لکھا ہے جب تک حاصل نہیں ہوگا، جب تک آدمی اس کو لے نہ لے، حاصل نہ کر لے، تب تک مر نہیں سکتا. لہذا تمام روایتوں کو یا آیات کو اور اسلامی احکام کو اگر اکٹھا کیا جائے تو آج جو ہمارے یہاں ایک چیز چل چکی ہے دنیا کے دور میں، گھروں سے دور رہنا، گھروں سے دور رہنا، یہ بھی ہمارے سکون کو ضائع کرنے کا ذریعہ ہے. گھروں سے دور رہنا یہ سکون کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ نے ہمارے گھروں کو ہمارے لیے سکون کا باعث بنایا. جب ہم گھروں سے دور رہتے ہیں، اب وہ چاہے دن کے وقت میں دور رہیں کہ اکثر وقت ادھر ادھر گزاریں، گھر میں نہ رہیں، یا مستقل طور پہ گھر کو چھوڑ ہی دے، پردیس چلے جائیں. پردیس کی بات آئی ہے تو لگے ہاتھوں ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ یہ سوال لے کر کے آئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 2 لوگوں نے پیغام نکاح دیا. بہت مشہور حدیث ہے، قصہ سنے ہوں گے. 2 لوگوں نے مجھے پیغام نکاح دیا ہے، ایک امیر معاویہ اور دوسرے ابو جہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک معاویہ کی بات ہے تو مفلس، ان سے نکاح مت کرو. اور جہاں تک ابو جہم کی بات ہے، وہ اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے نہیں اتارتے ہیں، ان سے نکاح مت کرو، بلکہ تم جاؤ اسامہ بن زید سے نکاح کرو. آزاد قریشیہ عورت تھی. اسامہ غلام کے بیٹے ہیں، غلام زادے ہیں، تھوڑا ہچکچائی. ایک آزاد عورت، وہ بھی قبیلے قریش سے، خاندان قریش سے، اعلیٰ خاندان، اور ایک غلام کے بیٹے سے نکاح کریں. اسامہ کے باپ زید یہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے. خدیجہ کا نکاح جب اللہ کے رسول سے ہوا تو حضرت خدیجہ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کو آپ کے حوالے کر دیا کہ آپ کی خدمت کریں گے. پھر بعد میں اللہ کے رسول نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا. بڑا لمبا واقعہ. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اسامہ یہ غلام زادے تھے، تھوڑا ہچکچائی، لیکن فرمان رسول ہے، رسول کا مشورہ ہے اسامہ سے نکاح کرو. نکاح کر لیا اور زندگی اتنی خوشگوار گزری کہ کہا کرتی تھی کہ میرے قبیلے، میرے خاندان، میرے گھرانے کی عورتیں میرے نکاح پہ رشک کرتی. کیوں؟ دینداری تھی. مال نہیں دیکھا، خاندان نہیں دیکھا، خوبصورتی نہیں دیکھا، صالحیت کو دیکھا، دین کو دیکھا، تقوی پرہیزگاری کو دیکھا، رسول کے فرمان کو دیکھا. اتنی خوشگوار زندگی میاں بیوی کی بنی کہ دوسری عورتیں اس پہ رشک کیا کرتی. تو بات یہاں پہ آئی تھی
کہ ابو جہم سے نکاح کرنے کا مشورہ آپ نے نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ علت کیا بیان کی؟ کہ وہ اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے نہیں اتارتے۔ محدثین نے اس کا دو معنی کیا کہ لاٹھی کندھے سے نہ اتارنا یہ کنایا تھا عورتوں کو بہت مارتے، مر کہاں ہے، ایک دم بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں، اس لیے ان سے نکاح پڑھتے۔ دوسری تفسیر یا دوسرا معنی کیا ہے کہ لاٹھی کندھے سے نہ اتارنے کا مطلب ہے بہت زیادہ سفر میں رہتے، اور یہ ہمارے یہاں بھی پہلے رواج تھا کہ پہلے جب جاتے تھے بڈھے لوگ، ہم لوگ نے بھی بچپن میں بوڑھوں کو دیکھا ہے کہ جب مہمان میں سفر میں کہیں جاتے تھے تو لاٹھی ساتھ میں لے کر جاتے تھے۔ یہ پہلے رواج تھا، ابھی سب ماڈرن آ گیا ہے، سب چھوٹ گیا ہے، اب اس کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ سویدھا بہت زیادہ ہو گئی۔ پہلے پیدل سفر کرنا ہوتا تھا، سانپ بچھو گوجر سب ملتے تھے، مارنے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ تو ایک معنی کیا ہے کہ لاٹھی کندھے سے نہ اتارنے کا معنی بہت زیادہ سفر میں رہتے ہیں، گھر پہ زیادہ نہیں رہتے ہیں، ان سے نکاح نہ کرو۔ اگر یہ معنی ہم لے لیں تو آج ہم اپنے نظریات کو بدلیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا، اپنے متعلقین لڑکیوں کا نکاح کرنے کے لیے کن لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ لڑکا سعودی ہے، ہاں بہت اچھا رشتہ ہے، لڑکا امریکہ ہے، بہت اچھا رشتہ ہے، لڑکا فلاں جگہ فوج ہے، بہت اچھا رشتہ ہے، یعنی باہر جو رہتا ہے اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں، مستقل باہر رہتا ہے، وہ سال میں کہیں ایک دفعہ آ گیا یا 2 سال میں آیا، 2.5 سال 3 سال میں آیا، اس کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کریں سفر میں زیادہ رہتے، اس سے نکاح مت کرو۔ کتنا تضاد ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، کہاں سے رہے گا؟ قدم قدم پہ مخالفت، کہاں سے سکون رہے گا؟ اللہ کے رسول سفر پہ زیادہ رہنے کی وجہ سے انہیں نکاح کرنے سے منع کر رہے ہیں کہ ان سے نکاح مت کرنا، اور ہم ترجیح دیتے ہیں جو باہر رہتا ہو۔ لڑکا سعودی کماتا ہے، امریکہ کماتا ہے، دبئی کماتا ہے، سال میں کہیں 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے آ گیا، 2 سال میں آ گیا، اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے، برا لگے گا تو معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ۔ ہم معاشرے میں اپنا چل کر کے دیکھیں کہ جتنے لوگ باہر رہتے ہیں ان کے گھرانے برباد ہیں، الا من رحم اللہ۔ بعض گھرانے ہوں گے جو کو اللہ نے محفوظ رکھا، یا تو بیویاں غلط لائن پہ نکل گئیں، یا تو بچے بے راہ رو ہوں گے، یا اگر کچھ نقصان نہیں ہوا تو کم سے کم اتنا نقصان ہوا کہ ان کی اولادیں کسی لائق نہیں بن پائیں، اس لیے کہ باپ کی نگرانی، باپ کا ڈر، باپ کا خوف ان کے سروں پہ نہیں تھا، کسی لائق نہیں بن پائے، الا من رحم اللہ۔ بعض گھرانے ہوں گے جس پر اللہ نے رحم کیا، ان کو بچا لیا، وہ الگ بات ہے، لیکن اکثریت یہی ہمارے معاشرے میں دکھنے میں آتا، پھر بھی ہم بار بار اسی کو ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں سکون نہیں۔ اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 چیزوں کے اندر سکون بتایا۔ اب ان تینوں چیزوں کو ہم دیکھیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ جب رات کو ہم نے اپنا محفلوں میں، دوستوں کے یاروں کے محفلوں میں، ہوٹلوں میں، دیگر جگہوں پہ یا سوشل میڈیا پہ گزارا، گھر میں ہیں، موبائل میں بزی ہیں، تو ہمیں سکون کا 33% ہم نے سکون پہلے کھو دیا۔ اور جب بیویوں سے دور رہے، بیویوں سے تعلقات بہتر نہیں رہے، تو 33% سکون کو پھر کھو دیا، اور جب گھر سے دور رہے تو 33% سکون اور گیا۔ اب بچا کیا؟ بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی۔ اس لیے اگر سکون چاہتے ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون گزرے، ہمیں کوئی ڈپریشن نہ ہو، کوئی تناؤ نہ ہو، کوئی ذہنی ٹینشن نہ ہو، ہمارا سر بھاری نہ ہو، زندگی خوشحال اور سکون والی ہو، تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سے جلدی سونے کی تیاری کرنی پڑے گی، پھر آخری وقت میں رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا پڑے گا۔
اور اپنی ہم سے غلطیاں ہو گئی لیکن اپنی اولادوں کی بیویوں جب تلاش کریں گے تو صرف اور صرف صالحیت پہ نظر ہو، عہد کر لیں کہ ہم اپنی اولاد کی بیویاں تلاش کریں گے تو صرف اور صرف صالحیت دیکھیں گے. صالحیت کے بعد خوبصورتی مل جاتی ہے فبہا نعمہ، مالداری مل جاتی ہے اور اچھا ہے، خاندان مل جاتا ہے اور اچھا ہے، لیکن اگر نہیں ملتا تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے. ہم صرف اور صرف نظر رکھیں گے صالحیت پر، نیک اور صالح، اور زیادہ کوشش کریں گے کہ اپنے اوقات گھروں کے اندر گزاریں. دھندے پانی سے جیسے فرصت پائیں، جیسے کام سے چھٹی ہو، بجائے ادھر ادھر مٹر گشتی کے یا بجائے ادھر ادھر جو ہے وقت ضائع کرنے کے، سیدھا کام ختم کر کے اپنے گھر پہ آئیں گے اور خالی اور فارغ وقت اپنے گھر پہ گزاریں گے. اس فارمولے پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ ہماری زندگیاں پرسکون ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے چند باتوں پہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہماری زندگیوں میں جو بے چینی ہے، بے قراری